ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جادوئی سلطنت میں سرینیڈ نامی ایک چڑیا رہتی تھی۔ وہ برف کی طرح سفید پنکھوں والی ایک خوبصورت چڑیا تھی۔ اس کی آواز اس قدر حسین تھی کہ سننے والوں کے دلوں کو سکون دے دیتی تھی۔ سرینیڈ ایک سرسبز جنگل کے بیچ میں ایک چھوٹے سے درخت کے گڑھ میں رہتی تھی۔ اس کا گڑھ جانوروں اور پرندوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہ ہر روز اپنے دوستوں اور جانوروں کے لیے گانا گاتی اور ہر فرد کو خوشی بخشتی، لیکن وہ بہت کم جانتی تھی کہ اس کی میٹھی آواز کی دھنیں جلد ہی اسے ایک موڑ کی طرف لے کے جائیں گی۔ ایک دن مالونیا نامی ایک چڑیل نے سرینیڈ کی خوبصورت آواز سنی اور اسے رشک آیا۔ وہ کسی اور کے پاس اتنا خوبصورت ٹیلنٹ رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لہٰذا اس نے سرینیڈ پر جادو کیا جس سے اس کی آواز غائب ہو گئی۔ دل شکستہ اور پریشان سرینیڈ نے اس جادو کو توڑنے کا راستہ تلاش کیا۔ وہ طاقتور مخلوق اور عقل مند جادوگروں کی مدد کے لیے دور دور تک سفر کرتی تھی، لیکن کوئی بھی چڑیل کے جادو کو ختم نہ کر سکا۔ جب وہ ہار ماننے ہی والی تھی کہ سرینیڈ جنگل کی گہرائی میں ایک پراسرار غار سے ٹکرائی۔ اندر سے اسے ایک آئینہ ملا جس نے اس سے غیر مہذب آواز میں بات کی۔ آئینے نے انکشاف کیا کہ لعنت کو توڑنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ بلند ترین پہاڑ میں رہنے والے طاقتور فینکس سے ایک سنہری پنکھ چرایا جائے۔ اپنی آواز واپس لینے کے لیے پرعزم سرینیڈ نے پہاڑوں کی چوٹی تک خطرناک سفر کرنے کا آغاز کیا۔ اس نے خوفناک طوفانوں اور خوفناک رکاوٹوں کا سامنا کیا، لیکن اس کا عزم اور بہادری کبھی نہیں ڈگمگائی۔ آخرکار وہ فینکس تک پہنچی اور اپنے دوستوں کی مدد سے سوئے ہوئے پرندے سے سنہری پنکھ چھیننے میں کامیاب ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے پنکھ کو اپنی چونچ میں پکڑا، اس کی آواز واپس آ گئی اور وہ پہلے سے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ لیکن جیسے ہی سرینیڈ نے سوچا کہ اس کی پریشانی ختم ہوگی، اس کے نیچے سے زمین ہلنے لگی، کیونکہ فینکس جاگ گیا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھا۔ اپنی چونچ کے شعلوں کے ساتھ فینکس نے سرینیڈ کو پہاڑ سے نیچے گرا دیا۔ تقدیر کے ایک موڑ میں سرینیڈ کی میٹھی آواز ایک طاقتور ہتھیار میں بدل گئی۔ اس نے ایک گانا گایا جس سے فینکس کو سکون مل گیا اور پہاڑ پر امن ہو گیا۔ اس سے چڑیل کا جادو بھی ٹوٹ گیا اور سرینیڈ کی آواز پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اس دن سے سرینیڈ کے گانے نہ صرف خوبصورت تھے بلکہ جادوئی بھی تھے۔ اس نے اپنی آواز کو پوری مملکت میں محبت اور خوشی پھیلانے کے لیے استعمال کیا، اور اس کی یہ کہانی بہت ہی زیادہ مشہور ہو گئی، جو کہ ہر جگہ پرندوں اور مخلوقات کو متاثر کرتی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مصیبت کے وقت کبھی ہمت نہ ہاریں، اور جہاں تک چڑیل کا تعلق ہے، اس نے دوسروں کی خوبصورتی کی تعریف کرنا سیکھی اور اپنے حسد پر افسوس کا اظہار کیا۔ اس دن سے اس نے اپنی طاقتوں کو صرف بہلائی کے لیے استعمال کیا۔